بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیامت حق ہے اور ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا احوال ہوں گے، کیا فیصلے ہوں گے، اس کے بارے میں جتنا ہمیں قرآن اور حدیث نے گائیڈ کر رکھا ہے وہ جسٹ ایک مثال کے لیے ہے۔ حقیقتاً اس دن کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا حقیقی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ لیکن اس پر ضرور بات کی جا سکتی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ کون سے احوال ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ باتیں پائی جائیں گی تب قیامت کا وقت بہت قریب آ جائے گا۔ اس میں کچھ چیزوں کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے، مثلا نظام کائنات کا درہم برہم ہو جانا، سورج کی بساط نور لپٹ جانا، ستاروں کا بکھر جانا، پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روئی کے بگولوں کی طرح اڑنا، ہر ذی حیات کا فنا ہو جانا، یہ تمام چیزیں بھی پائی جائیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی علامات ہیں جن کا تعلق براہ راست انسانوں کے ساتھ ہے اور انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو پائی جائیں گی تو قیامت قریب آ جائے گی۔ وہ تمام باتیں ہم آج کی ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کی ملکی اور ملی امور کا اختیار نااہلوں کو سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6496۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب تمہارے سربراہان تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہوں تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے جانے سے بہتر ہے۔ اور جب تمہارے ارباب اختیار تم میں سے بدترین لوگ ہو جائیں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور معاملات کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو تمہارا زمین کے اندر جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2266۔ دوستو، ایک اور مقام پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے اور قومی امانتوں کو غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے اور دین کا علم دنیا سنوارنے کے لیے حاصل کیا جائے اور ایک شخص اپنی بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان ہو جائے اور اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور رکھے اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، جھگڑے ہوں، قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے اور قومی امور کا نگران کمینہ شخص بن جائے اور معاشرے میں کسی شخص کی عزت اس کے علم، کردار، شرافت کی بنا پر نہ کی جائے بلکہ اس کے خوف سے کی جائے، گانا گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، شراب سر عام پی جائے اور اس امت کے بعد کے ادوار والے اولین دور والوں پر لعن طعن کریں، تو ایسے حالات میں سرخ ہواؤں اور زلزلے اور زمین میں دھنس جانے اور صورتیں بگاڑی جانے اور سنگ باری ایسی بربادیوں کی پے در پہ علامات کا انتظار کرو جیسے ایک تسبیح کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سارے دانے پہ در پہ گرتے ہیں۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2211۔ دوستو، ایک اور حدیث میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور جو قوم حق کے خلاف فیصلہ کرے تو اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرے اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 476۔ دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، مگر قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مقتول کو کس جرم میں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوگا کہ اسے کس جرم میں مار ڈالا گیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7171۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں کی سمیت الٹ دو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، اس بستی میں تیرا فلاں انتہائی نیک بندہ رہتا ہے۔
جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ میری ذات کے بارے میں کبھی بھی اس کا چہرہ غضبناک یا مضطرب نہیں ہوا۔ دوستو، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دین اسلام کی حدود پامال ہوتی رہیں، منکرات کا چلن عام ہوتا رہے، لیکن ان برائیوں کو روکنے کی عملی کوشش تو دور کی بات ہے، اس کی طبیعت پر بھی کچھ اثر نہیں ہوتا، صرف اپنی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا اور اپنے حالات میں مست رہا۔ برائیوں کو مٹانے کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ایک انسان پر عائد ہوتی ہیں، ان کو ادا کرنے سے قطعی طور پر غافل اور لا تعلق رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حتی المقدور برائی کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے یا کم از کم اس کو دل میں برا جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔